وہ کسی درویش نے کہا تھا کہ میں دوست تو تھوڑے بناتا ہوں. کیوں؟ فرمایا دوست تھوڑے ہوں تو حق بھی تو تھوڑے ہوتے ہیں نا. جس سے پیار کرنے والا زیادہ ہوتے ہیں اس کے ذمہ حقوق بھی تو ذرا زیادہ ہوتے ہیں نا. اس کی ڈیوٹیاں بھی ذرا زیادہ ہوتی ہیں، اس کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. میرے عزیز مسائل تو رہتے ہیں، اب محبت چھوڑ دی جائے گی. وہ ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہم سارے دکھوں کو، وہ ایک تکلیف ہوتی ہے زندگی میں تو سارے سکھ بھی اسی پر قربان کر دیتے ہیں. صرف پیسے نہیں ہے نا پاس، بچے ہیں نا اللہ کے فضل سے، صحت ہے نا اللہ کے فضل سے، گھر ہے نا اللہ کے فضل، تو چلو ایک ٹینشن کو چھوڑ ہی دیا جائے. آپ دیکھیے نا، اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سارے نبی ستائے گئے اور میں سب سے زیادہ ستایا گیا. آپ 13 سال مکہ مکرمہ کے حالات دیکھ لیں، پھر حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے تو بدر، احد، خندق، حنین، تبوک، خیبر، آپ دیکھتے جائیں منافقین کی سازشیں، کبھی کسی رنگ میں کبھی کسی رنگ میں، ہر وقت حالات کے تیور چڑھے رہے. اور حضرت حارث ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا رسول کریم مسکرایا کرتے. مسائل کی سنگینی تو ساتھ رہے گی. لیکن میں اکثر کہتا ہوں، آج بھی میں دوپہر میں کہہ رہا تھا، پھر کہتا ہوں، ہم رہتے ہیں ناخوش لوگوں کے درمیان، ناراض لوگوں میں رہتے ہیں ہم. تو ناراض لوگوں میں رہ کے نا ہم نے بھی ناراض ہی رہنا شروع کر دیا، کیونکہ ہر کوئی کسی نہ کسی سے ناراض ہے. چاروں جانب ناراض لوگ ہیں تو لہذا ہماری طبیعتیں بھی تھوڑی تھوڑی ناراض ہی رہتی ہیں. وہ لہجے اس طرح کے ہو گئے، انداز اس طرح کا ہو گیا. تھوڑی سی شگفتگی لائیں طبیعت میں، تھوڑا مزاج میں حسن پیدا کریں، تھوڑا سا نا خطاؤں کو بھولنے کا بھی مزاج بنائیں، تھوڑا سا نا طبیعت اس طرح کی بنائیں کہ کچھ چیزوں میں گنجائش بھی ہو، تھوڑا دل بڑا ہو، تھوڑی آسانی ہو. گھر میں بیٹھے بیٹھے ایک دن نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ایک بات کروں تمہارے ساتھ. یا رسول اللہ میرے نصیب جاگ گئے. فرمائیے. حضور فرمانے لگے جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تم خوش ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے میری ماں روئے، میں اور آپ سے ناراض. تو حضور فرمانے لگے بتاؤں پھر؟ یا رسول اللہ فرمائیے. تو محبوب فرمانے لگے کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ حضور اٹھاتی ہوں. فرمایا جب خوش ہوتی ہو تو قسم اٹھاتی ہو کہ مجھے رب محمد کی قسم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے رب کی قسم. پھر یہ لہجہ ہوتا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں لوگوں میں تمہیں بتا نہیں سکتی میری کیفیت کیا تھی. یا رسول اللہ آپ لفظوں کا بھی خیال فرماتے ہیں، کوئی کیا سوچ رہا ہے، کوئی کیا بول رہا ہے، آج کل اس کی گفتگو میں کیا، یہاں تک کریم خیال کرتے ہیں، یہاں تک آپ مہربانی فرماتے ہیں. ہم کہاں خیال رکھتے ہیں کسی کا لہجہ کیا ہے، کوئی بیچارہ آج کل کس تکلیف میں، ہمیں کیا لگے. اپنے آرام سے زیادہ اور اپنی طبیعت کے سکون سے زیادہ تو ہم کسی چیز کو جاننے کو تیار ہی نہیں ہیں. کہاں مجھے پتہ چل جاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی حضور میرے ماں باپ قربان ہو، میری زبان سے نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں ہر وقت آپ موجود رہتے ہیں. دل میں لہجہ جب محبت والا ہو، انداز جب ذرا پیار والا ہو، جب تھوڑا سا نا ہمیں پیار کرنا آئے. دیکھیں نا اچھے برے لوگ مل ہی جاتے ہیں، تلخ رویے والا بھی کو مل ہی جاتا ہے، لیکن اگر ہمارا رویہ ٹھیک ہوگا نا تو بڑی ساری چیزیں ویسے ہی ٹھیک ہو جائیں گی. میں کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ نا پیار نہیں کرنا چاہتے، وہ تھوڑی دیر کے لیے شفقت نہیں کرنا چاہتے. وہ اقبال کہتے ہیں کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کیونکہ میرے کارواں میں نہیں خوبے دل نوازی. یہ جو آگے لگے ہوئے ہیں انہیں پیار نہیں کرنا آتا. اگر انہیں پیار کرنا آتا تو بڑے سارے لوگ ٹوٹ کر نہ جاتے. کچھ مزاج میں درگزر ہو، کچھ محبت کا لہجہ ہو. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ ہم بتا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا جائے، جب کوئی نظر نہیں آ رہا تو پھر جیب سے تسبیح نکلے اور حضور پر درود و سلام شروع ہو. پھر کیفیات اور قسم کی ہو. جب یہ خاص وابستگی نصیب ہوگی
اس کے بعد کسی کو جرت نہیں ہوگی ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو کے فتنہ گری کرنے کی. یہ کوئی بھی شخص بدعقیدہ ہو، قادیانی ہو، کوئی بھی ہو، یہ شکار تب کرتا ہے کہ جب گنجائش ملتی ہے. وہ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا نا، مشکات میں حدیث ہے، فرمایا جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو نا تو شیطان تمہارا دل چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور جب تم غافل ہوتے ہو پھر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. شیطان کے وسوسہ ڈالنے سے آدمی غافل نہیں ہو رہا، بلکہ بندہ غافل ہوا تھا، اس نے گنجائش دی تھی تو اندر شیطان داخل ہوا. اگر یہ ذکر کرتا رہتا تو شیطان اس کے دل کو چھوڑ کر دور رہتا. یہ جو گنجائش ملتی ہے نا ہمارے ہاں، گنجائش، یہ جو نئی نسل کو پوری طرح ہم نبی پاک کی محبت کی غلامی میں ڈھالتے نہیں. انسان کے سینے میں جب دل ہوتا ہے تو وہ دھڑکتا بھی ہے، اور جب دھڑکتا ہے تو کسی نہ کسی کے لیے دھڑکتا بھی ہے. نہ مانے لوگ، ویسے یہ کہ شہرت کے لیے بھی دل دھڑکتا ہے. اگر 2-4 لوگ نام لے لیں تو رات نیند سکون کی آ جاتی ہے. یہ دھڑکتا ہے، یہ پیسوں کے لیے بھی دھڑکتا ہے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا، ویسے میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، پیسے نہ ہوں تو بیمار سے لگتے ہیں، اور اگر جیب بھری ہو تو صحت بھی ذرا. آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ میں نے تو آپ کی بات ہی نہیں کی، میں نے تو کسے باشد بات کی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ پیسے نہ ہو تو صحت بھی ٹھیک. پیار کرتے ہیں نا، ہوتا ہے، کیا کیا جا سکتا ہے. میرے عزیز، اگر آنے والی نسل کے دلوں میں پہلے سے وہ پیغام جو ہمیں ہمارے بزرگوں نے دیا، جناب صدیق اکبر سے لے کر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تک، وہ پیغام جو ہمارے اسلاف نے ہم تک پہنچایا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا، اٹھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں. وہ اگر ہم اپنی آنے والی نسل میں پوری طرح، ہمارے بچے کیوں دلیل پوچھیں گے کسی سے؟ کسی کی طاقت کیسے ہوگی ان سے بات کرے؟ لیکن ہم نے نا انہیں کاروبار تو سکھائے ہیں، طریقے تو سکھائے ہیں، وہ خاص رنگ نہیں سکھایا. میری گفتگو مکمل ہو گئی. چونکہ استقبال رمضان شریف کا یہاں عنوان لکھا گیا ہے تو 1-2 بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. میں بڑی تھوڑی تقریر کرنے کا عادی ہوں. آپ لوگوں کی محبتیں، اور پھر یہ کہ جس شدت سے آپ لوگ منتظر تھے اور جس پیار سے آپ لوگ یہاں آئے، ایک آدھ بات رمضان شریف کے حوالے سے میری خاص خواہش ہے اور میری یہ خاص اپیل ہے. وہ میں ابھی سے لوگوں کو سن رہا ہوں کہتے ہوئے کہ روزے بڑی گرمی کے آ رہے ہیں. وہ خدا کے بندے، تو نیت تو کر، تو ارادہ تو کر. رمضان شریف میں 3-4 چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے ہم نے. خاص ایک تو رمضان شریف میں قرآن پاک سے خاص محبت فرمائیں. سورج ٹردا نال برابر، نال برابر، دن کیوں لنگدا سال برابر، سورج ٹر